حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی۔ یکم ذی الحجہ 2 ہجری۔ لکھا ہے کہ جب حضرت سیدہ سن بلوغ کو پہنچی تو بہت سے اشراف قریش اور صاحبان مال و دولت نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے متعلق خواستگاری کی، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے بھی اپنی اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے جواب میں یہی کہہ دیا کہ فاطمہ کی شادی کا اختیار خدا کو ہے، یہاں تک کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں پر ناراض بھی ہوئے، اور جب انہوں نے رشتے کی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنا منہ پھیر لیا اور اپنی ناراضی کا اظہار فرمایا۔ ایک دن حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور سعد ابن معاذ وغیرہ مسجد میں بیٹھے ہوئے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی کے متعلق بات چیت کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اشراف قریش میں بہت سے لوگوں نے خواستگاری کی، لیکن علی نے اب تک اس بارے میں کچھ نہیں کہا اور نہ کسی نے ان کی طرف سے پیغام دیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تنگ دستی اس خواہش کے اظہار سے مانع ہو رہی ہے، لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور فاطمہ کی شادی علی سے کریں گے۔ پس حضرت ابو بکر نے حضرت عمر اور حضرت سعد ابن معاذ سے کہا، چلو ہم علی سے اس کے متعلق کہیں۔ غرض کہ یہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ آپ علیہ السلام اس وقت ایک انصاری کے باغ کو اجرت پر پانی دے رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اے علی، کوئی نیک خصلت ایسی نہیں ہے کہ اس میں آپ کو ہم سب لوگوں پر ترجیح نہ ہو۔ علاوہ بری آپ کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو قربت حاصل ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ فاطمہ کے بارے میں تمام معززین قریش نے خواستگاری کی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا پیغام بھی منظور نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ شاید تمہارے ساتھ رشتہ کرنے کا ہے، بس تم کیوں پیغام نہیں دیتے؟ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تم نے میرے اندوہ کو بڑھا دیا اور جو آرزو میرے دل میں پنہاں تھی اس کو ظاہر کر دیا۔ کون ایسا ہے جو فاطمہ سے شادی کی خواہش دل میں نہ رکھتا ہو؟ کیا کروں، تنگ دستی کی وجہ سے اپنی تمنا کا اظہار کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آخر کار جب اصحاب کا اصرار بڑھا تو حضرت علی علیہ السلام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ام المومنین حضرت ام سلمہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نیچی نگاہیں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خاموش بیٹھ گئے۔ حیا اجازت نہیں دیتی تھی کہ عرض حال کرے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی خاص کام سے آئے ہو، اپنی حاجت بیان کرو، تمہاری ہر خواہش مجھے منظور ہے۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، سب جانتے ہیں کہ حضور نے مجھ کو عہد طفلی میں میرے والدین سے لے کر پرورش کی، آپ ہی نے مجھ کو تعلیم دی، آپ ہی مجھ پر میرے ماں باپ سے زیادہ شفیق اور مہربان رہے۔ آپ میرے لیے دنیا و آخرت میں تمام سعادتوں کا ذخیرہ ہیں۔ ان کرامتوں پر نظر رکھتے ہوئے جو خدا نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، میں اس بات کا امیدوار بن کر آیا ہوں کہ مجھے اپنی دامادی کا شرف بھی عطا فرمائیے۔ حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا حضرت علی علیہ السلام کی بات سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ شگفتہ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت علی علیہ السلام کا مدعا سننے کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ اس وقت حجرے میں تنہا بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی خواہش کو ان سے بیان کر کے رائے دریافت کی تو وہ خاموش ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، تمہاری خاموشی سے تمہاری رضامندی ظاہر ہوتی ہے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے علی، تمہارے پاس کچھ ہے کہ فاطمہ کا مہر ادا کر سکو؟ عرض کیا، حضور پر میرا حال روشن ہے، میرے پاس ایک شمشیر ہے، ایک زرہ اور ایک اونٹ، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلوار تو جہاد میں کام آنے والی چیز ہے، اور اونٹ سے تم اپنے نخلستان کے لیے پانی کھینچتے اور اپنا سامان اس پر بار کرتے ہو، البتہ تمہاری زرہ کی تمہیں ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی زرہ تمہارے لیے کافی ہے، لہٰذا زرہ کو فروخت کر کے مہر فراہم کرو۔
اے علی، میں تم کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ قبل اس کے کہ زمین پر فاطمہ کی تزویج تم سے کروں، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر فاطمہ کی شادی تم سے کر دی۔ تمہارے آنے سے قبل مجھے ایک فرشتے نے خبر دی ہے، پس اے علی تم مسجد میں جاؤ، میں بھی تمہارے پیچھے پیچھے وہیں آ رہا ہوں۔ تمام صحابہ کو بلا کر وہیں تمہارا عقد کروں گا۔ تم اپنی زرہ فروخت کر ڈالو اور اس سے مہر کی رقم ادا کرو۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اپنی مسرت کا حال بیان نہیں کر سکتا، خوش خوش وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر آیا اور زرہ لے کر فروخت کرنے کے لیے دے دی۔